اس باپ کا تم نے مجھ نکال دیا، خدا پاک کی قسم تم تیلوں شیمپو کے چکر میں تمہیں پتہ ہی نہ لگا کہ باپ تمہیں کب سے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ عید کے دن تو اپنے باپ کو چھٹی کرواتے، لوگ کہتے ہیں ماما ماما، باپ کیا ہوتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، یہ تو آج باپ سر کے اندر ہے، آج ساری ذمہ داریوں سے تیرا ہاتھ اٹھا ہوا، جس دن اس کی آنکھیں مچ گئی خدا پاک کی قسم تجھے بغیر کوئی غرض کے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اپنے بچوں کو میرے بھائیوں ہاتھ جڑوا لو، ہاتھ جڑوا لو، اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، دن کا اجالا کرو بار کو دیا کرو، رات کا اندھیرا اپنی اولاد کو دیا کرو۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ اکبر سوچا کرو جانور بن کے کھا رہا کہ انسان بن کے کھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے سے کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے بھائی حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہا حسن کی بتا، کہا پھر سن لے، یوں نہیں کہا ترخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے، یوں نہیں کہا اللہ غنی کہ مجھے جو ہے کندھے پر اٹھا کے مسجد میں لے کے جاوے، بلکہ میرے حسن کے کیا کہنے، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے بیٹے نے کبھی آنکھ پھاڑ کے میری طرف آج تک نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرا بچہ ادب کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے کمرے میں میرا کھٹڑا خالی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا، آنسو آئے، فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ میں نہ ڈال لوں، 100 روپے سے سالن سے لگا کر میرا بچہ ادب کی وجہ سے روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، زاروں کا تار رونے لگ گئے، کالی بتا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں ادب کی وجہ سے میرا بیٹا اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا کہ باپ نیچے بیٹھا ہے کہ میرے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو یوں کر کے بول رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرم کر شرم کر، تیرا پیو ہے تیرا پیو ہے، کہتے ہیں انہوں کہ شرم کر، ہائے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے زبان سے سننے لگ جائیں تو پھر سرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ان سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال پچھواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے، اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا، کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو، ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کر بڑھپے تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے۔ باپ تیرا مرے، مامے کفن پہنائے۔ یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی، پاک عرب کے قریب، بڑا بلونر تھا، اللہ کی تقسیم ہے، حالات کچھ ماڑے ہو گئے، ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا، ساری اولاد پریشان، پتہ کر ابا نہ ملا، پریشان ہو گئے، ریڑی بھی کھلی کی کھلی، اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو، پیچھے کمرہ خالی تھا، پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کسی نے کہا لڑائی تھی، جھگڑا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا، اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا، بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا میاں یہ جہیز دینا چاہیے۔ اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو، تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے، تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا، یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی، تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا، شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے۔ ہر گھر میں طلاق طلاق، ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق، تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ اے میری بیٹی، 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچہ ٹھا کے لیا، اس نے تو رکھنا ہی ہے۔ ترس کھاتی، ساری دنیا ہنس رہی تھی، تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہج کے اسے رو رہا تھا، پکڑو پکڑو پکڑو، یہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے دماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا، بھائی بچی ہے معاف کر دیو، غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو، روٹی پانی میں چوڑو چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے، اب بھی کہتے ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کچھ نہیں کیتا۔
اور آپ سے میرے عزیزو چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، میرے محترم دوستو بزرگوں، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کریو کہ وہ ہنس نہ سکے، تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے۔ جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہیو، دھیوں پرواہ نہ کر، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا، تمہیں مالکن بنا کے جائے گا۔ کوشش کرنا بھائی، اس ماں چلی گئی، کوشش کریو میرے لاڈلے، کوشش کریو حجی صاحب، تم بھی کوشش کریو، بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو۔ اگر تیرے جنازے کو دیکھ کے بیٹی کا یوں کر کے آنسو نکل گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دبا کے پلکیں چھپا کر اپنا آنسو نکال لیا، خدا پاک کی قسم اس کا آنسو یہاں گرنے کی دیر ہے، تجھے اپنا قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیائے ہوئے، حضرت علی لے گئے، دل میں اٹھک اٹھک ہو رہی، ابو بکر، عمر، فاطمہ بڑی یاد آ رہی، اللہ اکبر، اے بد نصیبو تمہیں عید کے دن بھی یاد نہیں آتی، ڈیڈ فون کرے بھائی تنے 4 بکرے کرے، میں تجھے یاد نہیں رہی، اللہ۔ میں نے ایک تقریر میں بھائی جی کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ تمہیں 4-5 جانوروں کی توفیق دے گے، اگر تمہاری بہن مستحق نہیں، تمہاری بہن اس قابل نہیں، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، گوشت تقسیم ہی کرنا ہے، 1 جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، تیری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیا پتا بہن جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے منہ سے ایسی دعا نکال دے کہ اس کے صدقے سے اللہ سارے جہان کی قبول فرما لے۔ یہ بات میں نے 2 سال پہلے کی جلسے میں، پچھلے سال میں نے بکرے لیے، کچھ وقت قربانی ہوتی ہے، کچھ اجتماعی، کچھ اپنے حصوں کی، ہم سب بھائی لہذا لہذا کرتے ہیں، 6 بکرے میں نے لیے، اللہ کے 2-3 بیڑے بچیاں لی۔ جب بکرے لی نا تو میرے بیٹے عبدالسمی نے وہی رسی پکڑ لی، کہ لے بابا تقریر میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہ یہ بکرا تو پھپھو کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا پھر بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا لے بیٹے ایک رسی پکڑ کے پھپھو کے دروازے پہ لے جا، بیل کا پیغام ہے نا بھائی، اللہ اکبر۔ تیرے بیٹے میرے بھتیجے نے ایسا جملہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں تجھے اللہ کے آگے میرا دامن پھیلوا دیا ہے۔ دلوں کو پلٹنا اللہ کا کام ہے، محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اس نے ہی پھیرنے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، نبی کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی؟ اگر کروڑ لالی سن کا اللہ والا اگر لوگوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرے، اس کے انگلی کے اشارے کی کرامت سے لوگ کلمہ پڑھ لیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تاثیر نہیں تھی؟ دن کے اجالے میں مخلوق کے دروازے پہ جاتے اور رات کو ان کی درخواستیں لے کے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، نام لے کے یا اللہ سے ہدایت، یا اللہ سے ہدایت۔ ہم کہیں میں چٹ منگنی پٹ گیا۔ محترم و مکرم و محتشم، ہمارے نمازیوں نے مسجدوں میں آنا کیوں چھوڑا؟ علی صاحب کیوں چھوڑا؟ ہمارے پاس گنتی کے 4 موضوع ہیں، معراج پر چلے گئے، کوئی اس کا انکاری ہے؟ اما حلیمہ بھی ہستی ہوگی، میں نے اتنی لوریاں دی نہیں ہے، لوریاں آئی کہاں سے؟ ہم بد نصیب ہیں۔ پاکستان کا ٹک ٹاکر، پاکستان کا کھلاڑی، فٹ بالر انڈیا کا یا پوری دنیا کا، خدا کی قسم تم اس کو انگلیوں پہ گنو گے، اس کا اس سے بھی فیر چل رہا، اس سے بھی فیر چل رہا، اس کی 3 بیویاں ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، اس کی یہ بیٹی فلانی رئیس کی انڈین کی بیٹی یہاں بھی آئی گئی، اللہ اکبر۔ حضور کی بیٹیاں 4 ترتیب آتی ہے، نبی کی 11 بیویوں کے نام آتے ہیں، 11 گھر میں نبی دولہا بن کے گئے آتے ہیں، کس کے گھر میں پہلی مرتبہ آئے تھے اور کس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ہمیں پتہ ہے نبی کی بیٹیاں کہاں بھی آئی گئی تھی۔ اور چلو ساری باتیں چھوڑو، حضور کی بیٹیوں کی اولاد کتنی تھی؟ ہماری بد نصیبی ہے یہ۔ آج جتنے ناز راز مت ہونا، بھائی یعقوب سے میرا ایک تعلق ہے، بھائی یوسف سے میرا تعلق ہے، ہم اپنی اماں جی کے سالے ثواب کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
آپ نہیں بلائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت ہے یار مرنا میں نے بھی ہے۔ وہ علماء جو خوشامد کے لیے تقریر کرے اور لوگوں کی واہ واہ پر اس کی بادشاہ کھلنے لگ جاویں، قیامت کے دن انہی بادشاہوں میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ہم نے اپنی میں 12 فروری پچھلے سال کی گزری، مولانا مجیب الحق صاحب ہیں، کہنے لگے مولانا آپ کے ایک اللہ والے سے نہ ملائیں؟ میں نے کہا کون؟ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے شیخ عبداللہ ناصر، 98 سال ان کی عمر تھی، سن 1941 میں حضرت تھانوی نے ان کو بیعت کیا تھا، اور پھر 6 اللہ والوں نے بیک وقت وہاں حرم کے اندر ان کو اجازت دی، حضرت مدنی، شیخ زکریہ اور 4-5 اللہ والے اور بتا رہے تھے، حضرت لاہوری رحمۃ 1952 میں مکے کے قاضی ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک عدالت میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ سیدھے وہاں سے آتے ہیں حرم میں، طواف طواف طواف، افطاری کے وقت ان کو گاڑی لے جاتی ہے، افطاری کر کے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر طواف طواف۔ میری ملاقات کی 9:30 ساڑھے 9 بجے ہوئی، تو اتنا پتلا سا جسم، چٹا رومال، گورا رنگ، اتنی داڑھی، پتلے، نہ پیٹ کا پتہ لگ رہا نہ کمر کا پتہ لگ رہا۔ میں نے کہا یہ کوئی کھاتے پیتے نہیں؟ انہوں نے کہا روزانہ کا معمول ہے، مکے کے قاضی روزانہ کا 50 سے 55 طواف روزانہ کرتے ہیں، اور صرف زمزمی خوراک۔ میں حضرت کے پاس گیا، بڑے ہی ساتھ تھا میرے خیال سے پچھلے فروری کے عمرے میں، اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے والے میں، بڑی خدمت کی انزلہ نے، اللہ جزائے خیر دے، ویل چیئر گھسیٹتا رہا۔ یہی جب بتایا گیا یہ پاکستان کا خطیب ہے، پیر طریقت ہے، فلانا فلانا فلانا، میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا جی یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تم نے بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ میں کہا جی مرنا ہے۔ کہا پھر اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سب نہیں، کہ میاں یہ تو سب کے لیے کر گئے، اپنے لیے بتاؤ۔ بیانات سے فارغ ہو کر روزانہ رات کو کتنے نفل پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہو، درود شریف کا کتنا وظیفہ جو؟ میں نے کہا اس کا تو پتہ کوئی نہیں۔ کہا میاں صاحب دنیا کے لیے تقریر نہ کرو، ایک تقریر اپنے لیے بھی کر لیا کرو، چلو یہاں سے اٹھو۔ اللہ اکبر۔ شناخانی بیانات، میں نے بیان کیا، آپ نے روٹی کھلائی، آپ نے میری خدمت کر دی، آنے جانے کا کرایہ کچھ بچوں کے لیے دے دیا برابر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک گھر کے اندر راشن کا گٹو بھیجا، حضرت عروہ سے فرمایا تھا 3 باتوں کا خیال کریو بیٹے، بھانجے تھے حضرت عروہ، 3 باتوں کا خیال کریو۔ کہ کیا؟ کہ سب سے پہلے اپنا تعارف نہ کروائیو، دوسرا اس کے ہاتھ پر نہ دھریو، تیسرا جب آوے گا اس سے دعا کا نہ کہیو۔ یہاں تو رمضان شروع ہوگا، اسے 2 کلو کھان دے دے، کلو گھی دے دے، دعا کریو، دعا کم از کم 1 ہفتہ تو چلے گا، ہفتہ دعا کریو۔ اگلے دن دعا کری تھی، اور سچی 10 قسم چوک کے ابے شرما دی گھی کی تھیلی اور دعا میں اس کے رگڑے نکلوا دیے۔ ناراض تو نہیں بھائی؟ اللہ نے دل کے اندر بات اتاری، یہ بات پڑھ ٹھیک انشاءاللہ۔ بیٹے جب یہ راشن کا توڑا، یہ سامان کسی کے جائے گا، جب اس کے ہاتھ پہ دے گا، ہاں اس کو جا کے اپنا تعارف کرائے گا۔ دن تو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے، دنوں کا پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے، آج نہیں کل نہیں پرس اس کے دن اچھے ہو گئے، لیکن اگر تو نے میرا تعارف کرا دیا، جتنا بھی بڑا آدمی بن گیا وہ میرے کبھی سامنے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی۔ پھر اماں نے حضور کے روزے مبارک کی طرف منہ کیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کہا ہم نے تو اس نبی کا پلہ پکڑا ہے اور اس نبی سے سنا ہے کہ عائشہ میں لوگوں کو گرانے نہیں آیا، گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں تو یہ جتنی اوپر بیٹھی ہے میری خالہ، میری ماسیاں، میری بہنیں، میری مائیں، زکوٰۃ میں اے بوبو تو ہے ہی نہیں، آج یہ گھر میں ماشاء اللہ، اچھا 500 روپے لگا ہے تو فارغ ہے، لے کپڑے تو استری کر کے چلی جا، لے میرے ساتھ بیڑا دھو دے، کل نے آئیے 50 تجھے اور دوں گی، کھجوروں کا پیکٹ لا اوپر صفائی کر لے۔ وہ کہا بابا خدا کا واسطے تو روزے میرے سے نہ رکھوا، یہ کام تو نہ کروا بھائی، تیری مہربانی۔ تمہاری دکان پر بھی آویں گے، تمہاری دکان پر بھی آویں گے۔ لوگوں کی بہانے دیکھو، چپکے سے 200-400 روپے دے دیے، اگلے دن آویں گے تیرے پاس، تیرا ہو کرنے والا تو اٹھانے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟
اب اس سے نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا بھائی کام ہو گیا سی ہو گیا تھا کام تیرا ماشاءاللہ لے بچوں واسطے کپڑے انہوں نے کہا جی تجھے کیا فکر پڑی وہ کونی پر سے کیا کرے یہ وہ ایک کام کر دے کہاں جا رہا انہوں نے کہا جی کہیں نہیں میں گھر جا رہا بھائی یہ کر لے 2 کلو پیاز 1 کلو ٹماٹر گھر دے آئیے اچھا جب گھر سے آپ واپس آؤ بچوں کو اسکول سے بھی لے آئیے بچوں کو اسکول سے لے آئیے اب گھر گیا اب باجی کہہ رہی سارا سودا ہے دہی تو آئی نہیں بھائی تیری مہربانی تو دہی بھی پکڑا کے چلا جا انہوں نے کہا چاچی 200 روپے آتے پکڑ تیری مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو ہماری خیرات کا حال ہے دین اللہ پھیرنے والے پتہ نہیں کب اللہ دین پھیر دیں بیٹے ہاتھ میں نہ پکڑائیو پاس رکھ کے آ جانا بیٹے ہاتھ میں نہ رکھ رہی ہو پاس رکھ کے آ جانا لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے کہیں وہ اپنے ہاتھ کو نیچا دیکھ کے حقیر نہ بن جائے اور تمہاری نظروں میں ذلیل نہ ہو جائے اللہ اکبر پھر میرے فرمایا بیٹے جب دے دے گا تو پھر دینے کے بعد یوں نہ کہیو دعا کریے میرے واسطے حضروا کی آنکھوں میں آنسو اماں دعا کیوں نہ کریے دعا لینا دینا چاہیے فرمایا بیٹے اس روزے والے سے سنا ہے سامان کا بدلہ دعا سے نہیں لینا سامان کا بدلہ تو عرش والے خدا سے لینا ہے یہ تھا دینے کا اصول امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا عصر کی نماز کے بعد جو راشن اس وقت میسر ہوتا وہ بناتے اور پھر اپنے لاٹھی اس کے بعد لاٹھی کے علاوہ نہیں چلے لاٹھی پکڑ کے بیٹھے اور بیٹے سے کہہ رہے یہ گٹو میری کندھے پہ لاد دے انہوں نے کہا ابو جی اللہ کے واسطے طرز کھاؤ آپ میرے ساتھ چلو میں اپنے کندھے پہ رکھ لوں فرمایا نہ میرے بیٹے فقیر کا حال پردے میں رہنے دے اگر میں جاؤں گا تیرے سامنے اس کا بھید کھل جائے گا میں اس انداز میں خیرات دوں گا کہ اس ہاتھ کو سے دے اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو دائیں ہاتھ سے دے وے بائیں کو خبر نہ ہونے دے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا یہ تھا دین یہ سیکھنا چاہیے تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ گھر کے کھٹڑے چرپائی پہ سے وہ دروازے تک رسی باندھ رکھی تھی جب کوئی فقیر آتا رسی پکڑ کے جاتے نبینا صاحب اور فقیر کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ سے دھر کے آتے گھر والے کہتے ابا سارے کام تو تمہارے سے کراوے یہ کام تو آپ کرے ہمیں کرنے دے فرمایا بیٹے اگر میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو یہ کام بھی میں تمہیں نہ کہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا ہم تو انسانیت کے لیے مسیحا بن کے آئے تھے اور اللہ سے ملی ملائی حکومت لے کے آئے تھے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ یہ تھا مقصد کہ تم محکوم بن کے نہیں آئے رعایا بن کے نہیں آئے تم سردار بن کے آئے ہو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ خبردار ان کی گیدڑ بھکیوں میں نہ آنا یہ یہود و نصارہ تمہیں ڈراویں گے خبردار ان سے نہ ڈریو اگر یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تھوڑا سا پہنچائیں گے اول ان کا دم ہی کوئی نہیں لَن يَغُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَابٌ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ میرے حبیبہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اتنا سا پہنچائیں گے وہ بھی اشارتاً ان کی جرت ہی نہیں خدا کی مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مسلمانوں تمہارے معیار میں تمہاری گفتار میں تمہارے دین جان میں ایسی طاقت دے دوں گا اللہ اکبر یہ تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے اللہ اکبر اور اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو ایسے بگاؤں گا عرش والا رب ضمانت دے رہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی افغانستان کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں دیکھا دنیا کی ساری کفریہ طاقت ایک ہو گئی میزائل ناکام ہو گئے توپیں ناکام ہو گئی گولیاں ناکام ہو گئی جب نیٹو کا آخری فوجی میرے عزیزوں افغانستان کی سرزمین کو چھوڑا تھا پتہ ہے کس سے ڈر کے بھاگا تھا وہ میرا پٹھان پختون بھائی جس کے پیر کے اندر جوتی مختلف تھی وہ پٹھان بھائی جس کے ہاتھ میں تلوار بندوق نہیں ٹیڑھا سا ڈنڈا تھا وہ یوں منہ موڑ کے گیا اور کہنے لگا میں تمہارے سے بھیک نہیں مانگتا بس اتنا مجھے بتا دو اللہ اکبر یہ کون سا ہتھیار ہے
جب ہم نالیوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، بندوقوں اور کلاشنوں کے رخ تمہاری طرف کیا کرتے، تم سینہ تان کے ہمارے آگے کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم، تمہارے رب کی قسم ہے، ہمارے کارتوس ہماری گولیاں نالی کے اندر ہی خالی ہو جایا کرتی، بیکار ہو جایا کرتی۔ اس پٹھان بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ کسی ہتھیار کا نام نہیں، تم نے سپر پاور دکھایا، ناک خا کلودہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، کسی ہتھیار کا نام نہیں بلکہ سپر پاور کا نام ہے۔ چار پانچ غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی، جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو بھی رو تو رو نہیں سکتے۔ ایسی سنگین غلطیاں ہم نے اپنی اولاد کے آگے کر دی، جس کی وجہ سے خدا پاک کی قسم ہے بڑھاپے پر بھی ہمارے بچوں کو ہمارے پہ ترس نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ علاقے کے 1000 آدمیوں کا ولیمہ کیا تھا، کس کو لے کے اپنے گھر آئے تھے؟ اسے تو رابعہ کا کردار بنا کے دکھانا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ عائشہ کی کنیز بننا چاہیے تھا، اسے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بننا چاہیے تھا۔ اس نے گھر کے اندر آ کے وہ کرتوت دکھائے، وہ نفرتوں کی آگ لگائی، بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو دولہا دلہن لے کے آیا تھا وہ دولہا اپنی ماں کے منہ پر تماچے مارنے لگ گیا۔ یہ وہی بیٹا آج سے 20 سال پہلے جو پلیٹ اور چنگیری اٹھا کر اپنے ابا کے آگے چلا جایا کرتا تھا، ابو تو روٹی کھلا، یہ باپ بیٹے کو روٹی کھلاتا تھا، اس بے شرم کو حیا نہ آیا کہ منہ میں چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو وہی باپ ہمارے لیے، اللہ اکبر، اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے تو میرے سے بات ہی نہ کر، اما سے چپ کرا لے، اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یقین جانو پھر میرے عزیزو، مکان بنانے کی نہ سوچو، اولاد بنانے کی نہ سوچو، پھر فیکٹریاں بنانے کی نہ سوچو، پھر مرنے کی سوچو اور ایمان پر خاتمے کی سوچو۔ گھر سے تو یہ جواب مل گیا، کچھ میرے عزیزوں کر کے چلے جانا، سگی اولاد کے پاس تمہاری قبروں پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ 2025 میرے عزیزوں، آج پیر کا دن گزر گیا، پیر طریقت ہم بیٹھے، رہبر شریعت ہم بیٹھے، علماء فقہاء صلحاء قاری حضرات حافظ قرآن بیٹھے۔ میرے محترم دوستو، کوئی ایسا گھر نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازے کا کھٹڑا نہ اٹھاؤ۔ کیا تیری میری امی قبرستان میں نہیں ہے؟ اللہ گھر میں سلامت رکھے۔ ابا قبرستان میں نہیں ہے، گھر میں سلامت رکھے۔ بابو جی مجھے بتاؤ، دکان پہ کتنی مرتبہ گئے، کاروبار کتنی مرتبہ کیا، بچوں کو اسکول لینے واسطے کتنی مرتبہ گئے، بچوں کو اسکول سے لے کے آ کے کتنی مرتبہ گئے؟ کیا تمہیں قبرستان کا راستہ نظر نہیں آیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ماں باپ کو قبرستان چھوڑ کے آئے تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں، تیرے پاس وقت کوئی نہیں، بابو جی ناراض نہ ہوئی ہو، 15 سال انتظار کر لے، رب اکبر کی قسم ہے آج سال میرے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر تو نے میں نے اولاد کی پرواہ نہ کی، 15-20 سال کے بعد خدا پاک کی قسم میں قبرستان کا راستہ بھول جائے گا۔ 16 سال تک 16 سال تک آپ اپنے بچے کو اس طرح اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جس طرح پسلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بچہ تیرا کہنا نہیں مانتا، کبوتر تیرا کہنا ماننے، مرغی تیرا کہنا ماننے، کتے تیرا کہنا ماننے، بھینس تجھے دیکھ کے ناچے تیرا کہنا ماننے۔ میرا باپ آ گیا، مالک آ گیا۔ محترم دوستو بزرگو، اب جانور چڑیا بھی تیرا کہنا ماننے، پرندہ میرے عزیزو اللہ اکبر جسے عقل مت کوئی نہیں وہ تیرے کہنے میں آ گیا۔ جس پہ تو نے لاکھوں روپیہ تعلیم کے سسٹم پہ خرچ کیا وہ تیرے کہنے میں کیوں نہیں آیا ہے؟ توتے کو سرانے رکھ کے سو رہا، کبوتر کو یہاں، باز اور تیتر کو یہاں رکھ کے سو رہا۔ کاش اتنی محبت اپنی اولاد کو دیتا، رب کعبہ کی قسم رات کو تیری پیر کی تلیاں چوم چوم کے تجھے دکھاتی۔ کیوں تم نے بچوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے؟
तुमने अपने बच्चों की प्राइवेसी पे गौर क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता तुम्हारी बेटी रात को तन्हाई में क्या करती है? अच्छा ही करती होगी। क्या तुम्हें पता तुम्हारा बेटा रात की तारीकी में क्या करता है? अच्छा ही करता होगा। लेकिन मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो इस वक्त हालात और नताइज सामने आ रहे हैं, अगर दूसरों के घरों की आग का सेक तेरे तक पहुंच रहे हैं, खुदा के वास्ते अपने घर को बचा ले, ये ना वो आग की भड़क तेरे घर के अंदर शुरू हो जाए। बीवी मेरे कहने में नहीं, अगर बीवी को कुछ कहूं तो बेटी बेटा आड़े आ जाते हैं। अब्बू जी आप तो घर ही ना आया करो, जब भी आप घर में आते हो जाओ मौलवी अब्दुल हन्नान को जाकर दिखाओ, लगता है आप पे किसने तमीज कर दी है, आपको तुम्हारे से प्यार ही कोई नहीं, जब भी घर में आओ भवो करते आते हो, इससे अच्छा तो आप घर में ना आया करो। ये सगी बेटी कह के जा रही है जिसको मालिक कायनात ने मेरा अजीज और रहमत की चादर बनाया था। आज मैंने खुली खुली तुम्हारे से बातें करनी, और ये तनकीद नहीं, हकीकत है। परेशानियां नहीं बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तवीजों से मसले नहीं हल होंगे। जिस तरह दवाई खाना सुन्नत है, तवीज भी उसी दर्जे के अंदर है। पानी पर फूके मारने से मसले नहीं हल होंगे जब तक अपने किरदार को अपनी नस्ल के किरदार में उतारने के लिए अपनी आंख का पैरा ना दोगे। रब अकबर की कसम, ये औलाद तुम्हारे काबू में नहीं आने की। अभी भी इस बच्चे को तरस नहीं आता, 12 बजे तक घर में सो रहा है, बाप सुबह मंडी में गया हुआ, माँ कह के थकी, जा बाप को रोटी दिया, पता नहीं किस हालत के अंदर होगा, माँ बाप को रोटी दिया। इसे मेरे अजीज हो, जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है इसे वो अजीज है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ इन्हें मेरे अजीजों मैच अजीज है। अल्लाह की कसम भूखा बाप इन्हें अजीज कोई नहीं। नतीजा ये निकलता है, अबे अकरम अशरफ कहाँ चला गया, देख तेरे बाप को अटैक हो गया, लोग अस्पताल लेके चले गए। ना मुरादी की बात यह है, जब कब्रिस्तान अस्पताल पहुंचे बाप आंखें बंद कर चुका था। पैसा लगा तेरी मर्जी, कफन पहना तेरी मर्जी, तेरे से बड़ा बदनसीब कौन होगा जो मरते हुए बाप को कलमा तैयबा भी पढ़ के ना सुना सका है। क्यों बच्चों को आपने दूर किया? प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। क्या प्राइवेसी? मां बाप से भी कोई प्राइवेसी होती है? दाई के आगे पेट छुपाया जाता है? एक घर के बेड़े के अंदर मेरे अजीजों, गर्मी के अंदर सबकी चरपाइयां पड़ी होती थी, बाप इस किनारे माँ इस किनारे, एसी तो था कोई नहीं, हाथ वाले पंखों की हवा 10-10 चरपाइयों तक जाया करती थी। फिर रात को जब सोया करते थे, अम्मी पेशाब के वास्ते उठी, अल्लाह अकबर, अब्बू पानी पीने वास्ते उठा, अपने बच्चों के पास से गुजर के जाता था, किसी की रजाई सीधी करके जाता, किसी का बाजू तकिए के नीचे से निकाल के जाता, किसी की गर्दन मोड़ुड़ी होती सीधी करके जाता, जाता हुआ सर पे हाथ फेर के चला जाता, माँ माथा चूम के चली जाती, आंख की पलकों के अंदर पानी आता, अल्लाह को रोके दिखाती, मालिक कायनात के दरबार में यूं कहती, पूत अल्लाह तेरी खैर करे। रब अकबर की कसम, इस सोने वाले बच्चे को दुआ ऐसी लगती, ये माँ की खैर वाली दुआ उस वक्त तक चैन न लेती जब तक जन्नत की चौखट पार करवा के ना आ जाती। हमने अपनी औलाद के बारे में, मेरी बीवियों मेरी बहनों, खुदा के वास्ते मेरी बेटियों, उतनी चमड़ी उधेड़ियो जितना तुम्हारा घर वाला बर्दाश्त कर सके, जरूरत से ज्यादा बोझ न डालना। रब अकबर की कसम, वरना खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो जरूरियात है, अल्लाह की कसम ये जरूरियात नहीं, ये फजूलियात हैं। जिन जरूरियात की वजह से घर में हर वक्त नौका झोंकी होती है, बड़बड़ घर के अंदर होती है, ये फजूलियात है, फजूलियात है। साबुन लेबू आएगा, क्या आज से 20 साल पहले सारे गंजे हो गए थे? क्या आज से 20 साल पहले सबके बाल सफेद हो गए थे? अल्लाह अकबर, माँ टांगों में सर लेके साबुन से नहलाकर तेल की मालिश कर दिया करती थी, आंखें दिमाग कान खुल जाया करते थे। अब शैम्पू भी आएगा, बहन का लहदा आएगा, फलाने किस्म का भाई का लहदा आएगा, फिर शाइनर आएगा, फिर सिल्की आएगा, फिर फलाना आएगा। इस बाप का तुमने मज निकाल दिया, खुदा पाक की कसम, तुम तेलों शैम्पू के चक्कर में तुम्हें पता ही न लगा कि बाप तुम्हें कब से छोड़ के चला गया है। ईद के दिन तो अपने बाप को छुट्टी करवाते, लोग कहते मामा मामा, बाप क्या होते हैं? मैं तुझे बताऊं, ये तो आज बाप सर के अंदर है, आज सारी जिम्मेदारियों से तेरा हाथ उठा हुआ। जिस दिन इसकी आंखें मिच गई, खुदा पाक की कसम, तुझे बगैर कोई गरज के पानी का गिलास भी नहीं पिलाएगा। अपने बच्चों को, मेरे भाइयों हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो।
اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو، دن کا اجالا کرو، باہر کو دیا کرو، رات کا اندھیرا اپنی اولاد کو دیا کرو۔ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ اکبر سوچا کرو جانور بن کے کھا رہا کہ انسان بن کے کھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا تیرے سے کیا سلوک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے بھائی حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ کہا حسن کی بتا، کہا پھر سن لے، یوں نہیں کہا تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے، یوں نہیں کہا اللہ غنی کہ مجھے جو ہے کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں لے کے جاوے، بلکہ میرے حسن کے کیا کہنے، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے بیٹے نے کبھی آنکھ پھاڑ کے میری طرف آج تک نہیں دیکھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرا بچہ ادب کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھا، میرے حسن کے کیا کہنے، میرے کمرے میں میرا کھٹڑا خالی ہو، میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ میری جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا، آنسو آئے، فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ میں نہ ڈال لوں، 100 روپے سے سالن سے لگا کر میرا بچہ ادب کی وجہ سے روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، زاروں کا تار رونے لگ گئے، کالی بتا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے، جس کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں ادب کی وجہ سے میرا بیٹا اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا کہ باپ نیچے بیٹھا ہے کہ میرے پیر کا سایہ باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ یا تو بازار کے اندر میرے عزیزو چور نہیں لڑ رہے، ڈاکو نہیں لڑ رہے، دکاندار گاہک نہیں لڑ رہے، باپ اور بیٹا لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کو یوں کر کے بول رہا ہے، لوگ کہتے ہیں شرم کر شرم کر، تیرا پیو ہے تیرا پیو ہے، کہتے ہیں انہوں کیا شرم کر، آئے جب ایسے کڑوے بول میرے عزیزو اولاد کے وہاں سے سننے لگ جائیں تو پھر سرگوشی میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ ان سفید بالوں کی عزت بچا لے، جتیاں پڑواوے گا، گرے بال کھچواوے گا، اللہ پردے میں اٹھا لے، اللہ وہ نوبت آ گئی، مجھے لگ رہا ہے مجھے اولاد کا کنڈا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بابو جی اپنا کفن لے کے جائیو، اپنا کفن خود خرید لو، اپنا کفن خود خرید لو، ورنہ مرے 15 گھنٹے گزر جائیں گے، یہ 4 بچے بیڑے میں بیٹھے ہوں گے، انہیں ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے کفن کون دے گا، کہ چاچے تے پوچھ لو، مامے تے پوچھ لو، ہائے میری بدنصیبی، جن کے بچپن سے لے کر بڑے پہ تک کپڑے بناتا رہا، آج وہ بچہ تجھے کفن کے 2-3 ٹکڑے بھی نہیں دے سکا ہے۔ باپ تیرا مرے، مامے کفن پہنائے، تمہیں تو پتہ ہے میرا بنویا فوت ہو گیا، بس 50,000 روپے دے دو، کہ بھئی پھالتو کے تھوڑی آئے، اچھا آپ کو مٹھائی دے دیں گے، 5,000 اوپر لوں گا، آپ 5,000 دے دیں گے۔ آئے بدنصیبی، بچہ مدینے میں افطاری کے دسترخوان لگائے، باپ سود کا کفن پہن کے جائے۔ اپنا کفن خود خرید لو بھائی، آج کے دور کے اندر کوئی پانی نہیں پلاتا، کفن 15,000 5,000 کا دے گا۔ دوسری بڑی غلطی یہ کی میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے لباس کا انتخاب نہیں کیا، بیتو کا لباس کا انتخاب کیا، لوگوں کے کہنے پہ چلے، جیسا ٹی وی میں دیکھا نامرادوں کو دیکھا، وہ چیز مراد کیسے لا سکتی ہے، جو بے حیا وہ حیا کلچر کیسے لا سکتی ہے۔ سارے عید پر جائیں گے، تمہیں میرے عزیزوں یہاں کوئی لباس ہی پسند نہیں آئے گا، کوئی مظفر گڑھ بھاگے گا، کوئی علی پور جائے گا، کوئی ملتان لباس لینے کے لیے جائے گا، سب سے بےہودہ دکان کے اندر جو لباس پڑا ہوگا میرے عزیز اس کی طرف اشارہ جائے گا، یہ کیا پڑا ہے، یہ تو نیا سال کا 2025 کا نیا ماڈل آیا ہے، یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے، یہ تو فکس پرائز پر آیا ہے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، فصل بہت اچھی ہوئی، دکھا دو اللہ کا نام لے کے۔ یوں کر کے لباس جب باہر نکالنا، نہ اس کے بازو تھے نہ اس کے پجامے کا کپڑا تھا، پیچھے تنیاں لگی ہوئی تھی، آگے تنیاں، پیچھے زپ لگی ہوئی تھی، اور نے کہا یہ 1 سال کی بچی کے لیے پورا آ جائے گا، کہاں جی آ جائے گا، بچی کا ہے، ابا نے کہا یہ سو رہی ہے، نہ بھائی سے اٹھائیے نا، انکل جی آپ فکر نہ کرو، میں پیچھے کمر پہ لگا کے دیکھتا ہوں، توجہ کرنا بڑی بات ہے کہ جا رہا ہوں، انکل جی میں پیچھے کمر کے لگا کے دیکھتا ہوں، بچی تو خراٹے لے رہی تھی، باپ کی زلفوں کی آغوش میں سو رہی تھی، سینے سے ٹھنڈا ٹھنڈا فیض پہ آ رہی تھی، اچانک پھٹا ہوا لباس اس کے یوں کر کے لگایا، اس نے یوں کر کے جھونکا مارا، انہیں یوں آنکھیں کھولی، ابو چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا، غیرت مجھ سے دور تو نہیں ہو گئی، میری بیٹی سیدھی ہو سیدھی ہو۔ پھر جب لباس یوں کر کے لگایا، اس نے پھدکنا شروع کر دیا، جوتیوں سمیت باپ کے کندھے پہ چڑھنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا، تو پنکھے کے نیچے لے کے کھڑا ہوا، بچی چپ نہ ہوئی، تو نے میرا عزیز و تحفے ٹافیاں دے دی، بچی چپ نہ ہوئی،
दुकान से बाहर लेके आया, ये हिचकियों के साथ रोने लगी। तूने कमीज उठा के देखी मच्छर कीड़ा तो नहीं काट गया? नहीं नहीं, कोई चीज ना काटी। ये हिचकियों से यूं करके रोती रही, हिचकियों से यूं करके रोती रही। इसके आंसू खामोश ना हुए। कहने लगे अब्बू ये गलती तू कर रहा है, मैं नहीं कर रही। अब्बू जी बोल मैं नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे रो के समझाती हूँ। अब्बू जी ये फटा हुआ लिबास मुझे ना पहना, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये फटा हुआ लिबास मुझे पसंद आ गया तो कल 18 साल की उम्र में जब अपनी मर्जी से लिबास पहन के आई, मैं तुझे इलाके में निकलने जोगा नहीं छोड़ूंगी। ये लिबास किसने पसंद कराया? मैंने कराया। क्यों तुमने फटा वाली बात अपनी बेटी को मनाया? दादा भी बेशर्म निकला, उसने भी 1000 रुपए काट के दे दिए। फटे हुए लिबास पे कराने रोक, आसमान से लानत। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला की बेटी की शादी हुई, रुखसती होकर ससुराल आ गई। सुबह सुबह सास दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाने लगी। बहू दरवाजा खोलियो, कि अम्मी खैर होवे, कि मोहल्ले वालियां तेरा चेहरा देखने आई। कह रही कैसी बहू लेके आई अपने छोकरे वास्ते? अब क्या करी? अम्मी तेरा हुक्म है कि मशूरा है? उन्होंने कहा खैर होवे क्यों? कि अम्मी तेरा हुक्म है कि मशूरा है? कि बेटी मशूरा हुक्म क्या होवे? कि बड़ों का हुक्म मानना फर्ज होता है, अच्छाई का हुक्म करें, और मशूरे में इख्तियार होता है मानू ना मानू मेरी मर्जी। अम्मा कहने लगी इतनी बुझारता क्यों बुझवा रही, पेलियां बुझवा रही, बाहर मुंह दिखा दे, मल्ले वाली औरतें तेरा चेहरा देखने। अब क्या करी? अम्मी जी नाराज ना होना, मैं को नहीं आऊंगी। अब सास कह रही ले पहले दिन ना फरमानी शुरू होगी। उन्होंने कहा अम्मी जी नाराज ना होना, मैं नहीं आऊंगी। दी आने ना आने की वजह तो बता। अब क्या करी? अम्मी जी आने जाने का मसला कोई नहीं, मेरे बाप का नाम अहमद बिन हंबल है, सहाबा के बाद सबसे बड़ा हदीसों का हाफिज है। अम्मा अगर आज मैं आ गई मेरे बाप की तरबियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अम्मा कहने लगी इसमें तरबियत का क्या बेड़ा गर्क होगा, बाहर ही खड़ी करती क्यों नहीं? कहने लगी अम्मा जब से मैंने होश संभाला, अम्मा जब से मैंने होश संभाला, अम्मा जब से मैंने होश संभाला, मेरे बाप अहमद बिन हंबल ने आज तक किसी बेनमाजी को, औरत को मेरा चेहरा देखने ही नहीं दिया है। मर्द नहीं, बेनमाजी औरत की निगाह मेरे चेहरे पे ना पड़ी। अब तय बता आऊं के ना आऊं? सास की चीखें निकल गई कि ना बब्बो ना ये। इतनी देर में जो 70 औरतें छोकरियां खड़ी थी, कह लगी अहमद बिन हंबल की बेटी तेरी बात का चेहरे पे नहीं दिल पे असर हुआ, ते अंदर बैठ जा, अभी जाके नमाज का सजदा करके आएगी। जब तक नमाज का सजदा नहीं करेंगी अब अहमद बिन हंबल की बेटी का चेहरा नहीं देखेंगी। फरमाया इतने से जुमले पर वक़्त की 70 औरतों ने नमाज शुरू कर दी और मोहल्ले की 700 औरतों ने पर्दा शुरू कर दिया। क्यों लेके गई थी शादी हालों में? चाचे के पास भतीजी बैठे मां घूरे, मामे के पास बैठे मां घूरे, दादे के पास बैठे मां घूरे। वो यार था फोटोग्राफी करने वाला, कमरे में बांट दिया, पोज बन रहे, पता नहीं अल्लाह न करे तुम्हारे मुसीबत हो, वरना ये मुसीबत घरों के अंदर आ गई। दूल्हन अकेले गैर लड़के के साथ अंदर है, वो 50-50 हजार की मूवियां एल्बम बनाकर तेरी बेटी की बहन यूं का बगल ऊपर कर ले। इतना तो शौर नहीं देखा जितना वो दल्ला दे के चला गया है। फिर नवी मुसीबत आ गई, म्यूजिक बजने शुरू हो गए शादी हालों में। मौलवी साहब जुम्मा पढ़ाते, फर्ज पढ़ाते आ जाना, सुन्नतें बाद में पढ़ना। अब वो तूतरा सा बैठा हुआ है, उसे पता है इलाके का बड़ा है, मैं बोल लूंगा मेरे टाप तो पड़ा यहाँ से गोल ना हो जावे। अब बैठा है, म्यूजिक चल रहा है, इन्हें कट करा दो। और जी मुंडों की शादी बार बार थोड़ी हो, उसको बता दे अगर शादी एक बार है तो मौत भी फिर एक बार आती है। अब ये तकरीर का मेरे अजीजों में हार रह गया। मुझे अल्लाह की कसम लोग फोन करें मौलवी साहब बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने मनाया, तुम तशरीफ ले आओ वरना ये नाच गाना कंजर खाना करेंगे। वो कह रहे अब्दुल हन्नान को बुलाओ, अब्दुल हन्नान ना है तो नाच गाना है। ओ लोगो तुमने कुरान के खादमों को किन के साथ ला के खड़ा कर दिया है? मेरे नबी ने तो फरमाया था निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है, इबादत मस्जिद में होती है। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था निकाह मस्जिद में करो और निकाह जुमे के दिन करो। फरमाया इबादत है, अफजल तरीन इबादत है और इबादतों के फैलने का जरिया है। जब इबादत पर अमल करेंगे निकाह होगा, मियाँ बीवी के मिलाप से औलाद पैदा होगी, बेटा कुरान का हाफिज बनेगा, बेटी आलमा बनेगी, कोई बेटा उम्रा करके आवेगा, कोई बेटा नमाज पढ़ के आवेगा। बताओ इबादत फैली कि नहीं फैली? फरमाया अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इलाके छोटे हैं, घर छोटे हैं। फरमाया बराते बेशक डेरे में बिठा लो, बराते मैदान में बिठाओ, शादी हाल में बिठाओ, रोटी शादी हाल में खिलाना,
لیکن کوشش کرنا بیٹی کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرنا، بیٹی کو شام کے اندھیرے میں رخصت کرنا۔ تم بھی غیرت والے، تمہارا نبی بھی غیرت والا، اللہ نے تمہیں غیرت والی بیٹی دی ہے۔ اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اس غیرت پر کسی بے غیرت کا پرچھاوا پڑ جائے۔ مالک کائنات و آسمان کے سورج کی کرنیں بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تم سر میں کنگا پھیرو گے، تمہیں چاہیے یہ اللہ نے بال بنائے، یہ ایک طرف کہیں پھینک دو، چلو جیسے مرضی دائیں بائیں کر دو، لیکن یہ حکم تیرے لیے میری بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا سر میں کنگا کرے گی، بالوں کو تیل لگواوے گی یا خود لگاوے گی، اگر تیرے بال جھڑ جاویں یا کنگھی کے دانتوں میں آ جاویں، خبردار ڈسٹ بن میں نہ ڈالیو، خبردار کچرے میں نہ ڈالیو، ان بالوں کو پوڑا بنا کے پھر ڈالیو، ان بالوں کو کسی دیوار کے سوراخ میں سوٹ دیو، ورنہ ماچس کی تیلی لے کے اس بالوں کو آگ لگا دیو جو سر سے اترے۔ اگر تو باہر پھینکے گی، چلتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی، اللہ اکبر، او میری بیٹی حوا کی دامن پہ میرے عزیزوں بغیرتی کا دھبا آ جائے گا۔ کھلا تجھے نہیں پتا کیا ہویا؟ ہاں کھلا میں تو بال جوڑ رہی، کھلا بال جوڑ کیا ہے؟ کھلا تو کھا کیا ہو گیا اس سے؟ کھلا پائیا بال 2,500 کے بکے، 8,000 کے بکے، لے میں تو لے آئی اپنی بیٹی واسطے ڈنر سیٹ، ماشاءاللہ ایک وہ بھی لے آئی، کیٹل سیٹ لے، جگ بھی لے۔ اچھا پھر کھلا نے بھی کنگیاں شروع کر دی۔ اس امت کی حوث تب بھی نہ بھری، انہوں نے بیٹیوں کی غیرتوں کے سودے کر دیے۔ 16,000 روپے کلو بال بک رہا ہے، ہائے بد نصیبی، ہائے میرے عزیزو، ہم کتے بلے تھے جو غیر نہیں کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے موٹا خدر پہن رکھا اور گرمی میں ابر رہی، پسینہ یوں گر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ کپڑے گرمی کے ختم ہو گئے جو موٹے خدر کے پہن لیے، اب کیا کری؟ علی تو نے پردے کی خوشبو نہیں سونگھی، ابھی میرے ابو کے ہاتھ لگے ہیں، ابو جی آئے تھے اور یوں پردہ اٹھا کے چلے گئے۔ کہا فاطمہ لباس اتنا باریک نہ پہنیو، تیرے جسم پر تیرے لباس کی باریکی سے کسی کی نظر پڑ جاوے۔ اے فاطمہ تیرے جسم پہ لباس کی باریکی کی وجہ سے نظر پڑ گئی تو یہ آنکھ اللہ کے دیدار سے معروم ہو جائے گی۔ علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے۔ پکوڑے تلے جاویں گے، شربت بنے جائیں گے، مجال ہے کسی کے سر پہ دوپٹہ ہوئے۔ تم جانوروں کو کھلاؤ گی، تم اللہ کے مہمانوں کو کھلاؤ گی۔ کوشش کریو وضو کر کے بنائیو، کوشش کریو 2 رکعت نفل پڑھ کے بنائیو، نمازوں کے سجدے کر کر کے بنائیو۔ ہاں ہاں تیرے ہاتھ کا پکا کسی کے منہ میں جاوے گا اور وہ غذا بن کے پیٹ میں آوے گا۔ اگر اس غذا پر تیری غیرت حیا کا اثر آ گیا تو یہ رات کو تہجد میں مصلی پہ کھڑا ہو کے دکھائے گا۔ آج بندہ کہہ دے مولوی صاحب بتائیو جی روزی حلال کی کہ روزی حرام کی؟ بابو ترازو تیرے پاس ہے، پیمانہ تیرے پاس ہے، لکڑی وٹا تیرے پاس ہے۔ مولوی صاحب کیا فرماؤ لوگو، دوپہر کی رات کی صبح کا ناشتہ، دوپہر رات کی روٹی کھا کر اگر تمہیں اذان کی آواز سنائی دے دے، روٹی کھا کر خدا کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کو دل کرے، قرآن پاک پڑھنے کو دل کرے، آنکھ قابو میں کرنے کو دل کرے، سچ بولنے کو دل کرے اور پورا تولنے کو دل کرے، سمجھ کے لقمہ اندر حلال کا چلا گیا ہے۔ اور اگر ہائے روٹی کھا کر، افطاریاں کھا کر، سحریاں کھا کر روزہ رکھنے کو دل نہ کرے، اللہ بھائیو جی بد نصیبی کتنی بڑی۔ یا تینے نماز نہیں پڑھی عید کی، پڑھ لی، تینے کہا آیا میں تو نہ پڑھ سکا، یا تینے کیوں نہیں پڑھی؟ یار کیا جب میں استری ہاتھ میں پکڑی بجلی چلی گئی، کپڑے استری تھے، نماز کیسے پڑھتا؟ بلال آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ کو گنجائش ہو جاوے گی؟ آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آسانی آوے گی؟ کیا ہوا؟ کہ ایک ہی ٹاٹ کا لباس ہے، چادر، اگا چھپاؤں تو پیچھا کھل جا، پیچھا چھپاؤں تو آگے کھل جا، یا رسول اللہ اس میں گنجائش ہو جائے گی؟ فرمایا نہ بلال، جہاں تک چھپایا جا سکے چھپا لے، آگے اپنے ہاتھوں کا ستر بنا، نماز اس حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ دھیرانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے، یوں کر کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا۔ اب کیا کری؟ ابو جی آپ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر کوئی ساتھ ہے تو اندر نہ آئی ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں؟ اندر سے رونے کی آواز آئی، اے ابا تیری بیٹی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے۔ ایک لاکھ روپے کا جوڑا میری بیٹی، مجھے نہیں پتا بھائی کہہ کر رحم کھا، لاکھ تیرے کا، نہیں تو نہ بول درمیان میں، میرے ابو کا معاملہ ہے،
یہ باپ ہے ہی مٹا ہوا، یہ باپ ہے ہی ختم۔ بابو جی ایٹمی میزائل کا حملہ کرو، اتنا دکھ نہیں ہوتا جب بیٹے نہیں بیٹیاں گئے۔ ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کیا کرا، خدا کی قسم کینسر کا، شوگر کا، جگر کا درد سمجھ جاتا ہے، یہ بیٹی کا بول سے ہی سنبھالا جاتا۔ ان بڑے بڑے اولاد کے بولوں نے کئی باپوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے۔ یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ نے خودکشی کی، پاک عرب کے قریب، بڑا بلونر تھا، اللہ کی تقسیم ہے، حالات کچھ ماڑے ہو گئے، ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک دن ابا گھر ہی نہ آیا، ساری اولاد پریشان، پتہ کر ابا نہ ملا، پریشان ہو گئے، ریڑی بھی کھلی کی کھلی۔ اور کسی نے کہا پیچھے تو جا کے دیکھو، پیچھے کمرہ خالی تھا، پنکھے پر ابا جان لٹکا ہوا تھا اور دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کسی نے کہا لڑائی تھی، جھگڑا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا یا نیچے دیکھا، اتنا بڑا پرچہ پڑا ہوا تھا، بیٹی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، اور انہوں نے اتنا بڑا اشتہار دے دیا، میاں یہ جہیز دینا چاہیے۔ اس باپ نے نیچے لکھا بیٹی مجھے معاف کر دیو، تو اپنے باپ کو کفن میں دیکھ لے، تیرا باپ تجھے لال جوڑے میں نہیں دیکھ سکا، یہ اتنی بڑی لسٹ جہیز کی آ گئی، تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا، شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ منہ چھپا کے جا رہا ہے۔ ہر گھر میں طلاق طلاق، ہر گھر میں طلاق طلاق طلاق، تو ترس نہیں آتا اپنے باپوں پر؟ اے میری بیٹی، 4 دن بعد گھر والے سے ناراض ہو کے بچے ڈھا کے لیا، اس نے تو رکھنا ہی ہے۔ ترس کھاتی، ساری دنیا ہنس رہی تھی، تیری پھولوں والی گاڑی کے پاس ہجکیوں سے رو رہا تھا، پکڑو پکڑو پکڑو، یہ بے ہوش ہو کے گریا تھا۔ اللہ اکبر، یہ 70 سال کا بوڑھا 25 سال کے دماد کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا رہا تھا، بھائی بچی ہے معاف کر دیو، غلطی ہو جاوے مجھے معاف کر دیو، روٹی پانی میں چوڑو چماروں کے آگے تم نے اس کے ہاتھ جڑوا دیے۔ اب بھی کہتے ساڑھے باپ نے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا۔ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، یار کو ترجیح دیں گے، باپ کے پاپ سے پیٹ موڑیں گے، باپ کو گرائیں گے، یار کو اٹھائیں گے۔ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، بیوی کی قدر ہوگی، ماں کے سر میں چھتر پڑیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو سید کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، تو مکہ مدینے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، تو امام مدینہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو حافظ الحدیث کیوں نہ ہو، تو پیر طریقت کیوں نہ ہو، تو وزیر اعظم کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، جب اپنے ماں باپ سے بات کرے گا 4 باتوں کا خیال کریو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دیو، اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ کھڑا ہوئیو، اپنے ماں باپ کے بات کا جواب غصے میں نہ دیو۔ میں بے نیاز ذات ہوں، سارے میرے قابو میں کسی کے قابو میں نہیں ہوں۔ اگر گھور کے دکھاوے گا، کندھے مٹکا مٹکا کے دکھاوے گا، سینہ تان کے کھڑا ہوئے گا اور بات کو سخت لہجے میں کر کے دکھاوے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سارے بیٹھے، بتا کس کا باپ راضی ہو کے قبر میں گیا؟ بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، بچے بڑے ہو گئے تو کیا باپ کو گولا مار دیں؟ سارے شہر میں پڑھائیوں کی وجہ سے چلے گئے، ناپود بس اب یہی رہنے گے، کچے مکان میں بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، کپڑے مل گئے تو ٹھیک ہے، کس نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی، اب میاں بیوی کیا کرے، بڈھا بڈھی کیا کہہ رہے، بابو جی زندگی کیسے گزر رہی، اب ابا کہہ رہا، ماں نے کچھ کہا، باپ نے کہ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور،
بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی لے جائے گا باہر. اجی ہاتھ دھو لو جی, یہ کہتی ہے اجی ہاتھ دھو لو جی, روٹی تیار ہے. نانا پہلے آپ روٹی کھاؤ, نانا روٹی کھاؤ, منہ بعد میں دھل جائے گا, پہلے آپ روٹی کھاؤ. روٹی کا لقمہ توڑا, امی نے کھا لی, ہاں انہیں پہلے دے کے آئی جی. ابو نے کھا لی, اللہ کی قسم پہلے دے کے آئی. جب اپنے دسترخوان کی سجاوٹ دیکھے, چپکے سے اٹھ جا کے ماں باپ کے گھر کمرے میں دسترخوان دیکھ لے. جیسا دسترخوان تیرے آگے بچھا ہوا ویسا تیری ماں باپ کے آگے بچھا ہوا, تو پھر تیرے پر بھی خدا کی رحمت, تیرے دسترخوان پہ خدا کی رحمت. اگر تیرے دسترخوان پہ گھی کی روٹی اور ماں سے سوکھی روٹی نہ چبائی جاوے تو پھر تیرے پر بھی خدا کی لعنت, تیرے دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت ہے. ہفتے میں 2 دن میرے پیارو, ہفتے میں 2 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لو, اللہ کی قسم دوائیوں کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی. آج بیٹیاں زحمت بن گئی. ہجرت حبشہ کا موقع آیا, اللہ حبشہ کی ہجرت ہوئی. اندر کمرے میں آئے, اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا, رومال دے, اپنے داماد عثمان ذیشان کو دیکھا اور رقیہ بیٹی کو دیکھا, ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی پکڑی ہوئی. آپ نے یوں نہیں کہا عثمان بیٹی کی گٹھڑی تو تھام لے, بلکہ آگے بڑھ کے بیٹی کی گٹھڑی کپڑوں کی ہاتھ میں پکڑ لی. یا رسول اللہ مجھے دے, فرمایا نا. دھی کہنے لگی ابا مجھے پکڑا دے, تیرے پر تو پہلے امت کا بوجھ ہے. بابو جی گٹھڑی سر پر رکھ کر جب حجرے مبارک سے نکلے, صحابہ کی چیخیں نکل گئی, یا رسول اللہ ہمیں پکڑا ہے, ہمیں پکڑا ہے. فرمایا صحابہ اس میں بھی ایک سبق ہے, یہ گٹھڑی میرے دھی کے کپڑوں کی ہے, لوگوں کو بتا دو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی, بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں. اور لوگوں بیٹی کی گٹھڑی خود اٹھا کے محمد جا رہا ہے. جس کے بیٹا پیدا ہوئے فرشتہ آسمان سے آتا ہے, بابو جی السلام علیکم, مبارک ہو, تھارے اللہ کی نعمت آئی ہے, اب سوچ سمجھ کے زندگی گزاری ہو, آج کے بعد اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈال دی. جب کسی کے بیٹی پیدا ہو, ماں کی آغوش میں لیٹی ہو, فرشتہ آتا ہے, السلام علیکم جی, تو بھی کمزور, تو بھی کمزور, جگنے والی کمزور اور آنے والی کمزور, کہاں ہے تمہارا باپ؟ آج میں اللہ کی طرف سے باپ کے لیے پیغام لے کے آیا. بیٹی اللہ نے دی, اس نے مانگی تو کوئی نہیں تھی, اللہ نے رحمت کے روپ میں بھیجی. اس کے باپ کو کہنا بیٹی کی روٹی کی وجہ سے, بیٹی کے کپڑوں کی وجہ سے, بیٹی کی طرف سے پریشان نہ ہو, مجھے اللہ نے تیرے دروازے پہ بھیجا کہ آج کے بعد تیری بیٹی کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. اور آپ سے میرے عزیزوں چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا جوگا تو کریو کہ وہ ہنس نہ سکے, تیرے گھر میں آ کے رو تو سکے. جاؤ رات کو اندھیرے میں سونے سے پہلے دھیوں کو بلا کے کہیو, دھیوں پرواہ نہ کر, تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہیں گھر کی چوکھٹ پار کرنے کی اللہ اکبر تمہیں اجازت دے کے جائے گا, تمہیں مالکن بنا کے جائے گا. کوشش کرنا, کوشش کرنا بھائی, وہ سب ماں چلی گئی, کوشش کریو, کوشش کریو, کوشش کریو میرے لاڈلے, کوشش کریو حجی صاحب, تم بھی کوشش کریو, بیٹی کا حق مرنے سے پہلے دے کے چلے جائیو. اگر تیرے جنازے کو دیکھ کے بیٹی کا یوں کر کے آنسو نکل گیا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو دبا کے پلکیں چھپا کر اپنا آنسو نکال لیا, خدا پاک کی قسم اس کا آنسو یہاں گرنے کی دیر ہے, تجھے اپنا قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیاہ ہوئے, حضرت علی لے گئے. دل میں اٹھک اٹھک ہو رہی, ابو بکر, عمر, فاطمہ بڑی یاد آ رہی. اللہ اکبر, اے بد نصیبو تمہیں عید کے دن بھی یاد نہیں آتی. ڈیڈ فون کرے بھائی تنے 4 بکرے کرے, میں تجھے یاد نہیں رہی. اللہ, میں نے ایک تقریر میں بھائی جی کہہ دیا تھا,
میں نے کہا تھا اللہ تمہیں 4-5 جانوروں کی توفیق دے گے، اگر تمہاری بہن مستحق نہیں، تمہاری بہن اس قابل نہیں، ایک جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، گوشت تقسیم ہی کرنا ہے، ایک جانور بہن کے گھر باندھ دیا کرو، تیری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کیا پتا بہن جانور کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے منہ سے ایسی دعا نکال دے کہ اس کے صدقے سے اللہ سارے جہان کی قبول فرما لے۔ یہ بات میں نے 2 سال پہلے کی جلسے میں، پچھلے سال میں نے بکرے لیے، کچھ وقت قربانی ہوتی ہے، کچھ اجتماعی، کچھ اپنے حصوں کی، ہم سب بھائی علیحدہ کرتے ہیں، 6 بکرے میں نے لی، اللہ کے 2-3 بیڑی بچڑیاں لی۔ جب میں بکرے لی نا تو میرے بیٹے عبدالسمی نے وہی رسی پکڑ لی، کہ لے بابا تقریر میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہ یہ بکرا تو پھپھو کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا پھر بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا لے بیٹے ایک رسی پکڑ کے پھپھو کے دروازے پہ لے جا، بیل کا پیغام ہے نا بھائی، اللہ اکبر۔ تیرے بیٹے میرے بھتیجے نے ایسا جملہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں تو نے اللہ کے آگے میرا دامن پھیلوا دیا ہے۔ بیٹی کا جہیز تیار ہو رہا ہے، اچانک بہن آ گئی، چھپا لے کمرے میں بند کر، یہ کیا لے جائے گی؟ بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا، بہن تیرے بھائی نے تیری بھتیجی واسطے یہ بنایا۔ کہتی ماشاءاللہ اللہ برت نہ نصیب فرمائے، پھر دنیا کے کیا جوڑے برت دی، اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے جنت کے جوڑے برتنے کی توفیق عطا فرماتا۔ ہم نے تو دین سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے کھلونا سمجھ رکھا، ادھر بال پھینک دی ادھر بال پھینک دی۔ یہ معاشرت بدلا رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے میرے نبی کو بے چینی بڑھ گئی، بیٹی یاد آئی، بوا بجا دیا۔ اما فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضور نے یوں کر کے کمرے پہ حجرے پہ نظر ڈالی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، ہنڈیا میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، اور دیوار کی مٹی بھر بھر کے سیدہ کے کپڑوں پہ گر رہی، نہ ہاں کی نہ ہو کی، بیٹی کا دل ہی بہلا دیا۔ اب کیا کرے؟ ہاں جی ہاں مجھے پتا تھا علی کے گھر کے اندر اتنی موجیں ہو رہی ہیں، تجھے محمد عربی کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ اماں کہتی میری کوک نکلی، میں حضور کے سینے پہ گر گئی۔ میں نے کہا ابا اگر یہ موجیں ہوا کرتی ہیں تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے؟ میری بیٹی خبردار، علی کو کپڑے میں کھانے میں پریشان نہ کرنا، اور کوشش کرنا علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ بیٹی ناراض ہو کے تو میرے گھر میں آ گئی، اگر تیری موت آ گئی کفن تو چادر کا دوں گا، لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹیاں گھروں میں اچھی لگے۔ اپنی اولاد کو اپنے سے قریب کرو۔ جانوروں کو اولاد پہچان گئی، محسنوں کو اولاد نہ پہچانی۔ 2 دعائیں میرے عزیزو اپنے پلے باندھ لو، 2 دعائیں اپنے پلے باندھ لو، وہ تم نے دعا لازمی کرنی ہے۔ پہلی دعا اپنے واسطے کرنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اے اللہ وہ دولت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری دعا اپنے بال کو وہاں سے کرنی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں بھائی۔ بس کروں کہ تھوڑی اور سنا دوں؟ بولو بھائی بولو، تھکے تو نہیں؟ فجر پڑھیں گے سارے انشاءاللہ تعالی۔ 5 چیزوں کے اوپر محنت ہو رہی، کپڑے کے بنانے پر، دسترخوان سجانے پر، گاڑی خریدنے پر، شادی کرنے پر، مکان کے بنانے پر۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا؟ 22 سال سے ابا سوریا میں گیا، دن رات دھکے کھا رہا، رات کو ویڈیو کال 3 گھنٹے کی چلی ہوئی ہے، بیٹے بس اب تو میں واپس آ رہا، اب میرے سے کام نہیں ہوندا، نہ ابا نہ تیری مہربانی، سال اور کاٹ لے، اوپر کی چھتہ رہ گئی، تیری مہربانی تیری مہربانی۔ کہتے ہیں ابو جی ہم تو آپ کو کب سے منع کر رہے ہیں آ جاؤ، ساری زندگی دھکے کھا کھا کے ہمیں کھلایا، اب تیرے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ کہ ماں دا شان سناؤ، لوگ کہ پیو دا شان سناؤ، تمہیں سناؤں؟
آؤ یار چلے کہاں جتوئی چلے علی پور چلے فلانے کی کڑھائی نوا ہوٹل کھلا 10,000 روپے کی کالی مرچوں کی کڑھائی کھا رہا ہے لگا پڑا کڑھائی کھا رہا ہے. یہ کہہ رہا ماں ٹھنڈی چھاں سناؤ. یہ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے گھر سے آیا تھا بہن دروازے تک پوچھنے آئی تھی بھائی بتا دے بھی کیا کھاوے گا پھر کھڑکڑ کرے گا جو کہ وہیں بنا لیں. یوں منہ موڑا تھا ڈر کے امی نے نیچے منہ کر لیا تھا باپ نے تو دروازہ بند کر لیا تھا اور کیا کرا تھا تم نے تو حرام کا مال سمجھ رکھا تمہیں پتہ کمانا پڑ جاوے تمہیں پتہ لگے گا دوپہر کا سال نہیں گزارا کرو. اللہ اکبر. اوے خود یار کو 10,000 کا کھانا کھلاوے اور ماں کے آگے دوپہر کا کھانا رکھے تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ماں دی شان سنا. باپ سرا دے تاج ہوں. یہ کون سا تاج ہے؟ صبح 7 بجے ریڈی پہ کھڑا ہوا رات 9 بجے گھر آیا. کون سا اس تاج کو سارا دینے گیا؟ ماں منتا کرتے کرتے تھک گئی بیٹا ٹیفن کا ڈبہ پہنچانے نہیں گیا. اے گندا باپ سرا دے تاج ہوں. ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی جی؟ ہمارے سے بڑا بد نصیب کو کون ہوگا بھائی جی؟ ساری زندگی پچھلوں کے واسطے فکر کرتے رہے اور مرنے کے بعد پچھلوں میں ایک بھی ہمارے واسطے فکر مند نہ ہوا.